السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدین فکذبوہ فأخذتهم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین۔ اور مدین کی طرف ہم نے مدین والوں کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے دن کی امید رکھو اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان لوگوں نے نصیحت کو جھٹلایا، شعیب کو جھٹلایا، تو آخر انہیں ایک سخت زلزلہ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29۔ سامعین کرام، مدین یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس واقعے کو بیان کیا تھا، تو اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ مدین یہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ بھاگ کر کے گئے تھے، مفرور ہو کر کے گئے تھے۔ یہ مدین وہی علاقہ ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام بستے تھے، اور شعیب علیہ السلام یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر محترم ہیں۔ سامعین کرام، یہ شعیب علیہ السلام، ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک تربیت حاصل کیے تھے، اور شعیب علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ ان کی جو نسبت ہے 5ویں پشت میں جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح سے ہے، شعیب بن مکیل بن یشجر بن لاوی بن یعقوب، یعنی 5ویں پشت میں جا کر کے یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ ان کا علاقہ جو مدین ہے یہ 2 تجارتی شاہراہ پہ ہے، یعنی ایک تجارتی قافلہ اس زمانے میں یمن سے نکلتا تھا اور سمندری راستے، سمندر کے کنارے جو کوسٹل ایریاز تھے وہاں سے ہوتے ہوئے جو ایک ہائی وے جاتا تھا وہ جا کر کے مدین میں ملتا تھا، اور دوسرا مصر سے جو لوگ بھی تجارتی قافلہ لے کر کے نکلتے تھے وہ لوگ بھی جا کر کے مدین میں ملتے تھے۔ یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ تبوک کے بالکل قریب میں، تبوک جو ہے اس کے بالکل قریب میں، آج کے ڈیٹ میں اس جگہ کا نام البدع ہے۔ البدع یہ وہی علاقہ ہے مدین جہاں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام رسول بن گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلی نصیحت ان کی یہی تھی، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شرک سے پاک ہو کر کے کرو۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو جو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ اسی بات کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تو اس روئے زمین پر بہت سارے گزرے ہیں قوم کے لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک بھی لوگوں نے کیا ہے، اور آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تمام نبیوں کے قوموں کے ہاں دوسری اخلاقی برائیوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی برائی پائی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شیطان نے ہر دور میں شرک کی نت نئی شکلوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے بتلایا اس سے پہلے کئی درسوں کے اندر کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ بالکل موحد تھے، توحید پر تھے، اور کچھ نیکوکار لوگ تھے جو ان کے قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کیا کرتے تھے، بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، ان لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا تھا۔ جب ان لوگوں کی وفات ہو گئی تو قوم کے لوگوں کو عبادت میں مزہ آنا بند ہو گیا، تو شیطان نے آ کر کے ان کو پٹی پڑھایا۔ کیا پٹی پڑھایا؟ دیکھو تمہارے یہ بڑے ہی اللہ والے لوگ تھے، یہ بڑی محبت تم کو ان لوگوں سے محبت ہے، ایک کام کرو، اگر عبادت میں مزہ چاہیے تو ان کا جو ہے مجسمہ بناؤ، ان کی مورتی بناؤ، اور مورتی بنا کر کے سامنے رکھ لو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پٹی پڑھایا،
لوگوں نے پڑھ لیا اور یہی پٹی بعد میں جا کر کے شرک میں بالکل تبدیل ہو گیا، بڑا شرک ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہر دور میں شیطان نے لوگوں کے درمیان آ کر شرک کے نئی نئی شکلوں سے لوگوں کو روشناش کرایا، آگاہ کرایا، اور لوگ شرک میں لت پت ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے مقابلے میں ہر دور میں نبیوں نے جب نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالی تو سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سامعین کرام، وہی کام سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، آخرت کے دن کی توقع رکھو۔ کیا مطلب؟ اس کا دو مطلب ہے، مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان جو ہم لاتے ہیں اس کا ایک مضبوط حصہ اور مضبوط جو رکن ہے وہ آخرت پر ایمان لانا۔ اور یہاں پر شعیب علیہ السلام نے جو کہا کہ آخرت کے دن کی توقع رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، کیونکہ ہر آدمی کو آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے کیے ہوئے تمام عملوں کا ایک ایک عمل کا، چھوٹا سے چھوٹا ہو بڑا سے بڑا ہو، ہر عمل کا اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ورجو الیوم الآخر، آخرت کے دن کی امید رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیک عملوں کو انجام دو گے تو تم کو آخرت کے دن اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ سامعین کرام، یہ بات بتلانے کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو مدین کا جو علاقہ ہے، یہاں پر زمین میں فساد کا مطلب، ابھی زمین میں فساد کا جو مطلب یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مدین کا جو علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ اس زمانے میں تھا جس علاقے سے دو ہائی وے آ کر کے ملتے تھے، اور ان دونوں ہائی وے پر تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، اور آ کر کے دونوں وہاں پر ملتا تھا، اور یہاں پر مدین ہے بالکل سرکل پہ۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو مدین یہ تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ اور اب یہ جو قوم ہے اس کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ جو دوسری اخلاقی برائی تھی، دوسری بڑی اخلاقی برائی تھی کہ یہ لوگ تجارتی معاملے میں ناپ تول کرنے میں بڑے بڑوں کے کان کاٹ لیتے تھے۔ اس طرح سے کوئی چیز اگر تولنا ہو تو سامنے والا کنٹینیو دیکھتا رہے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ ڈنڈی مار لیتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے علاوہ جو تجارتی ہیرا پھیری ہوتی ہے، جو چیٹنگ بازی ہوتی ہے، دھوکہ دھڑی ہوتی ہے تجارت میں، ان تمام چیزوں میں وہ لوگ ماہر تھے۔ ہر طرح کے اسرار و رموز سے وہ لوگ واقف تھے کہ کیسے سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے ہر طرح کا پیترا وہ لوگ جانتے تھے۔ اگر کسی سامان کے اندر عیب ہے تو عیب کو چھپا کر کے کیسے بیچ دینا ہے، یہ ہنر معلوم تھا ان لوگوں کو۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اگر اس منڈی میں کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے آتا تو ایسا سین کریٹ کر دیتے تھے کہ وہ جو سامان بیچنے والا ہے وہ اونے پونے میں سامان بیچ کر کے بھاگ جاتا تھا۔ اگر لوگوں کو سامان دینا ہے تو 10 آدمی کو پہلے سے سیٹ کر کے رکھتے تھے ریٹ کو بڑھانے کے لیے۔ آج کے ڈیٹ میں تو لوگ الحمدللہ قوم شعیب کا بھی کان کاٹ لیں گے۔ آج کے ڈیٹ میں جو مومن مسلمان یا جو بھی ہو، غیر ہو اپنے ہو، آج تو لوگوں کو اتنے پیدرے آتے ہیں کہ قوم شعیب اگر آج کے لوگوں کو دیکھ لے تو وہ شرما جائے کہ بھائی ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے ان کے مقابلے میں۔ لیکن یہ لوگ بھی ان سے بڑھ کر کے تھے۔ اگر سامان بیچنا ہے تو ایسا ماحول بنا دیتے تھے کہ خریدنے والے کو وہ سامان دوگنے چوگنے دام میں خرید کر کے جانا پڑتا تھا۔ یہ تمام برائیاں ان کے اندر تھی۔ انہی برائیوں سے روکنے کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ سب زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو دے رکھا ہے، جو حلال رزق ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ ایسا مت کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا تو بہت ساری باتیں ہوئی، یہاں پر ذکر نہیں ہے اس کا، یہاں پر بہت مختصر انداز میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا اور اس قوم کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر ہے کہ جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا تو قوم کے لوگوں نے ڈائریکٹ ان کا انکار کیا، کہا کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم نبی نہیں ہو، تم ہمارے درمیان اختلاف برپا کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارا ایسا معاملہ ہے، تمہارا ایسا معاملہ ہے۔
اگر تم سچے نبی ہو تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کر کے دکھلاؤ. بہت ساری باتیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر انداز میں یہاں پر اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کہ تم کو کیا پتا دنیا داری کیسی ہوتی ہے، دنیا کیسے چلا جاتا ہے، تم لوگوں کو پتا نہیں، تم کو شعیب تم اس طرح کی بات مت کیا کرو، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا ہم لوگوں پر گرا کر کے دکھلا دو، اللہ کا عذاب لا کر کے دکھلا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَكَذَّبُوا، جب ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک سخت زلزلے نے آن پکڑا اس کو. یہاں پر زلزلہ کا ذکر ہے اور بعض مقامات پہ ہے کہ بادل کا ٹکڑا آ گیا اور اسی سے جو ہے ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا. اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان لوگوں کو سخت زلزلے نے آ پکڑا اور فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوا. ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور تمام پڑھنے اور سننے والے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ نبیوں کی دعوت کو قبول کرنا یہ اولین فریضہ ہے، اور اگر نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو جیسے ان قوموں کا حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.